بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 257، سورہ ممتحنہ۔ عنوان ہے ذمی کے لیے وصیت کا جواز نہ کہ حربی کے لیے، یعنی ذمی جو کافر دارالاسلام میں ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتا ہو، اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے جو ٹیکس ادا کر کے رہتا ہے اس کو ذمی کہا جاتا ہے، اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، حربی کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم ہی ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے، حسن سلوک کرنے اور ان سے انصاف برتنے، انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں نہ لڑائی کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، جنہوں نے تم سے دین کی وجہ سے لڑائی کی، جنگ کی تم سے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر مدد کی، یعنی کافروں کی مدد کی، اور جو بھی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہوگا۔ یہ دو آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ذمی پر احسان کرنا جائز ہے، ذمی کے ساتھ حسن سلوک کرنا درست ہے، اور دوسری میں یہ بتایا گیا کہ حربی پر احسان کرنا ناجائز ہے، یعنی حربی یعنی کافر پر۔ قول باری تعالی ان تبروہم بدل اشتمال ہے اور اس کا مبدل منہ الذین لم یقاتلوکم ہے، یعنی جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، دین کی وجہ سے جو تمہارے دشمن نہیں بنے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو، جیسا کہ قول باری تعالی ان تولوہم بدل ہے، اور الذین قاتلوکم اس کا مبدل منہ ہے، یعنی جنہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے تم سے دشمنی کی، تم سے دین کی وجہ سے جنگ کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، تم کو تمہارے شہروں سے نکال دیا اور تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی، تم کو نکلنے پر مجبور کرنے والوں کی انہوں نے ہیلپ کی، مدد کی، تو ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، ایسے لوگوں سے محبت بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تفسیری معنی ہے، پہلی آیت کریمہ کا تفسیری معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے اور انصاف برتنے، عدل و انصاف کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے نہیں روکتا، منع نہیں کرتا، جنہوں نے دین میں یعنی دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمنی نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ یہ آیت کریمہ قتیلہ بنت عبدالعزیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، جو مشرکہ تھی اور اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے ملنے مکہ مکرمہ سے آئی، اپنے ساتھ تحفے تحائف ہدایہ بھی لائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ان تحفے جات کو قبول نہ کیا اور نہ ہی انہیں اندر آنے کی اجازت دی، کیونکہ یہ مشرکہ یعنی یہ قتیلہ مشرکہ تھی اور یہ مؤمنات خالص مومن تھی۔ بیضاوی اور زاہدی میں یہی شان نزول بیان کیا گیا اس آیت کا۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مصداق بنو خزاعہ ہے، عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لیکن اسے پورا نہ کیا، وعدہ وفا نہ کیا، وعدہ توڑ دیا، یا اس کا مصداق عورتیں اور بچے ہیں۔ اس کی صاحب تفسیر حسینی نے صراحت کی ہے اور صاحب کشاف نے ان تمام وجوہات کو جمع کر دیا، یعنی سب وجوہات انہوں نے بیان کی اور ان کے علاوہ کچھ زائد باتیں بھی لکھیں۔ وہ یہ کہ امام مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد ہیں اور انہوں نے پوری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پڑھی ہے۔ اس آیت سے کیا حضرت امام مجاہد جو سید المفسرین ہیں فرماتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ شریف میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہاں سے ہجرت نہ کی تھی۔ پھر صاحب کشاف نے قتیلہ بنت عبدالعزیٰ کا واقعہ لکھنے کے بعد کہا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کو آیت قتال نے منسوخ کر دیا، جنگ کرنے کا جو حکم نازل ہوا اس آیت نے اس آیت کے حکم کو موقوف کر دیا۔ دوسری آیت کا معنی یہ ہے جس میں اللہ نے صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا جنہوں نے مسلمانوں سے محض مذہب کی بنیاد پر دشمنی کی اور مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکالا۔
دوسری آیت کا معنی یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں یعنی دین کی وجہ سے لڑائی کی، جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر مدد کی، جو تم کو نکلنے پر مجبور کر رہے تھے ان کی انہوں نے مدد کی۔ یہ لوگ مشرکین مکہ تھے، ان میں سے بعض نے لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی، بعض نے گھروں سے نکالا تھا اور کچھ نے مسلمانوں کے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر پہلی آیت ذمی دوسری حربی کے بارے میں ہو، جیسا کہ ظاہر یہی ہے، پہلی آیت ذمی کے بارے میں ہے، دوسری حربی خالص کافر کے بارے میں ہے، جیسا کہ ظاہر یہی ہے اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، تو پھر یہ آیات اس بات پر دلالت کریں گی، تو یہ آیتیں یہ بتائیں گی کہ ذمی پر احسان کرنا جائز اور حربی پر احسان کرنا ناجائز ہے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے باب الوصیہ وصیت کے بیان میں اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے تمسک فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ذمی کے لیے وصیت جائز ہے، حربی کے لیے نہیں۔ ذمی اور حربی کی تھوڑی سی وضاحت۔ ذمی یعنی وہ کافر جو دارالاسلام میں اپنے جان اور مال کے تحفظ کے لیے ٹیکس دے کر رہتا ہو، اور حربی جو خالص کافر ہو، کیونکہ وصیت ایک قسم کا احسان ہی ہوتی ہے۔ اس معنی کے پیش نظر صاحب ہدایہ نے باب الزکاہ میں کہا کہ نفلی صدقہ ذمی کو دینا جائز ہے، حربی کو نہیں۔ ذمی یعنی جو مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، دین کی وجہ سے جو مسلمانوں سے حسد نہیں رکھتا اور ان کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتا۔ حربی جو خالص دشمن ہو مسلمانوں کا۔ تو زکوٰۃ کے بیان میں انہوں نے کہا کہ نفل صدقہ ہے تو وہ ذمی کو دیا جا سکتا ہے غیر مسلم ہونے کے باوجود، کیونکہ ذمی کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے اور حربی کے ساتھ نہیں۔ تو نفل صدقہ حربی کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہمیں ان کے حق میں احسان کرنے سے نہیں روکا گیا۔ ذمیوں کے حق میں احسان کرنے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے سے قرآن نے نہیں روکا، برخلاف زکوٰۃ کے کہ یہ صرف کسی مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ فرض زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ذمی کو بھی نہیں دی جا سکتی، اس کا مصرف صرف اور صرف مسلمان ہے، جس کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، زکوٰۃ غنی مسلمانوں سے وصول کرو اور فقیر مسلمانوں کو دو، یعنی زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے حاصل کرو اور فقیر محتاج تنگ دست مسلمانوں کے حوالے کرو۔ اسی طرف صاحب ہدایہ نے بہت سے مقامات پر اس آیت سے تمسک کیا ہے، یعنی دلیل پیش کی ہے انہوں نے کہ ذمی کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا جائز ہے، حربی کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز مسئلہ نمبر 258 سے ہوگا۔ عنوان ہے کافروں کی بیویوں کا مسلمانوں کی طرف اور مسلمانوں کی بیویوں کا کافروں کی طرف چلے جانے کا حکم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔